الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذی نصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلها سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، گزشتہ 6 مجلسیں ہوئی، 6 نشستیں ہوئی، جس میں ہم علامات قیامت کو گوش گزار کر رہے ہیں۔ یہ ہماری 7ویں مجلس ہے، علامات قیامت کی قسط نمبر 7 ہے۔ من جملہ ان علامات کے جن کی خبر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، ایک علامت یہ ہے کہ امانت کو مال غنیمت سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے امانت کی حفاظت کرنے اور اسے صحیح سلامت اس کے مالکوں کی طرف لوٹانے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دیا کرو۔ سورہ نساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 58۔ آخری زمانے میں یہ ہوگا کہ کچھ مال امانت کے طور پر حفاظت کے لیے ایک شخص کے حوالے کیا جائے گا، مگر وہ اسے غنیمت سمجھ کر اپنی ملکیت تصور کر لے گا، اور جب مالک اپنا مال واپس طلب کرے گا تو وہ اسے واپس کرنے سے انکار کر دے گا۔ آج آپ دیکھیں، اس علامت کو آپ نمایاں طور پر ظاہر ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور علامت کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ قرب قیامت بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی ہوگی۔ یہ علامت بھی علامت قیامت میں سے ہے کہ آدمی اپنی والدہ کی نافرمانی کرے گا، اپنی بیوی کو اپنے قریب رکھے گا، اور اکثر و بیشتر حالات میں ماں باپ کے مقابلے میں اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا۔ یہ خرابی آج کے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں ماں بالعموم تنہا اور افراد خانہ سے الگ تلگ رہتی ہے، اس کی اولاد کم ہی اس کی زیارت ملاقات کرتی ہے، جبکہ آدمی کی اس کے ساتھ عزت اس کے بالمقابل آدمی کی بیوی اور بچے کے ساتھ عزت اور آسودگی کے ساتھ زندگی لطف اندوز ہوتے اور سیر و سیاحت میں مشغول رہتے ہوں گے۔ اگر ماں باپ اولاد کے ساتھ گھر میں اکٹھے رہتے ہوں تو ان کے لیے بالعموم وہ انتظام و اہتمام دیکھنے میں نہیں آتا جو دوسروں کے لیے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب فے کا مال آپس میں بانٹ لیا جائے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب اور باپ کو دور کرے، ایک اور علامت کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، اور جب زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جانے لگے۔ ایک مسلمان سے مطلوب یہ ہے کہ اس کا دل اپنے مال اور سونے چاندی وغیرہ کی زکوٰۃ نکالتے وقت مطمئن اور راضی ہو۔ اس کے لیے
یہ زکوٰۃ اس لیے کہ یہ زکوٰۃ کا مال اس کے مال کو پاک کرنے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ کوئی ٹیکس یا جرمانہ نہیں ہے، لیکن آخری زمانے میں مال کی شدید ہوس اور بخل لوگوں کے دلوں میں جمع ہو جائے گا۔ بعض مالدار اشخاص زکوٰۃ دیتے وقت یہ خیال کریں گے کہ یہ کوئی جرمانہ یا ٹیکس ہے جو ان سے زبردستی وصول کیا جا رہا ہے۔ ایسا شخص اس کی ادائیگی تو کر دے گا مگر بوجھل دل کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ اسے نیک نیت نہ ہونے کی بنا پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کل مال کا 2.5% مانگا جا رہا ہے پورے سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی اگر خوش دلی کے ساتھ نہ ادا ہو تو کہاں نیکی باقی رہ سکتی ہے۔ ایک اور علامت کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے، غیر اللہ کے لیے علم حاصل کرنا۔ اصول یہ ہے کہ انسان شرعی علم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ کر سکھائے اور پھیلائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوق، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر کے پانیوں میں اس شخص کے لیے دعا مانگتی ہے جو لوگوں کو علم دین کی تعلیم دیتا ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2658۔ آخری زمانے میں بہت سے لوگ قرآن و سنت اور فقہ کا علم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ نمایاں ہونے، شہرت پانے اور دیگر دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کریں گے، جیسا کہ حدیث سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال فے کو آپس میں بانٹ لیا جائے گا اور علم غیر دینی مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2211۔ ایک اور علامت کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے، دوستوں سے قربت اور ماں باپ سے دوری۔ ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی ہے کہ آدمی کی ہم نشینی، الفت اور گرم جوشی دوستوں اور ساتھیوں کے لیے ہو اور ماں باپ کو نظر انداز کیا جانے لگے۔ بعض اوقات ہمارے نوجوان اپنے والد سے بڑھ کر دوستوں کے ساتھ انس و محبت دکھاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے، خصوصاً اس وقت جب باپ بوڑھا ہو اور وہ اولاد کے ساتھ روزمرہ کے معاملات میں روک ٹوک اور ڈانٹ ڈپٹ سے کام لے۔ مگر اس کے باوجود اولاد کے لیے اپنے والد کا حق پہچاننا ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، سورہ بنی اسرائیل، اور والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو۔ علامت قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ مساجد میں آوازیں بلند کی جانے لگیں۔ مساجد کے بارے میں شرعی اصول یہ ہے کہ ان میں سکون و وقار کی فضا برقرار رہے، لیکن علامت قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی اور اس میں بحث و جدال کیا جائے گا۔ قبائل کی قیادت فاسقوں کے ہاتھ میں۔ قیادت و سیادت کے باب میں شرعی اصول یہ ہے کہ قیادت زیادہ صالح، زیادہ علم والے اور زیادہ موزوں لوگوں کے ہاتھ میں ہو، مگر ایک زمانہ آئے گا کہ قوموں کی قیادت و سیادت فساق و فجار کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اس کا سبب یہ ہوگا کہ ان برے لوگوں کے پاس مال اور تعلقات کی کثرت ہوگی، یا ان کی جرأت و دلیری اور بلند حسب و نسب کے باعث قیادت ان کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ سب سے رذیل شخص قوم کا سردار ہوگا۔ قیامت کی یہ نشانی بھی ہے کہ سابقہ نشانی سے ملتی جلتی ہے، یعنی قوم چاہے سفر میں ہو یا کسی اہم کام کے لیے جمع ہو یا کسی معاملے کا فیصلہ مطلوب ہو، کسی بھی حال میں قوم کی سرداری کسی نیک اور منصف مزاج شخص کے ہاتھ میں نہیں دی جائے گی، بلکہ اس سے زیادہ گھٹیا اور برا ہوگا، اسی کو یہ منصب دیا جائے گا۔
دراصل یہ صورت حال زمانے کے بگاڑ کے باعث ہوگی یا پھر اس کا سبب یہ ہوگا کہ کمینے اور گھٹیا لوگوں کی کثرت ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایک اور علامت کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے کہ آدمی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی۔ یہ ہو رہا ہے۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ قیادت برے اور نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی اور انہی کا معاشرے میں غلبہ ہوگا، اس لیے لوگ مجبور ہوں گے کہ انہی بدترین لوگوں کی عزت کریں، انہیں نمایاں حیثیت دیں، ان کا احترام کریں، ان کا ماتھا چومیں، اور یہ سب کچھ ان کے ظلم و زیادتی، ایذا رسانی اور شر سے بچنے کی وجہ سے کیا جائے گا۔ یہ جو اوپر علامتیں ذکر کی گئی تفصیل وار تقریباً 4-5 علامتیں ہیں جن کا تعلق اس حدیث سے ہے جس میں تمام کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال فے کی منمانی بانٹ ہو، امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے، زکوٰۃ کو مجرمانہ خیال کیا جائے، زکوٰۃ کو جرمانہ خیال کیا جائے، علم غیر دینی مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں، فاسق و فاجر شخص قبیلے کا سردار ہو، گھٹیا ترین انسان قوم کا سردار ہو، آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جائے، ناچنے گانے والیاں اور آلات و موسیقی عام ہو جائیں، شرابیں پی جائیں اور امت کے آخری زمانے کے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں، تو اس وقت لوگ سرخ ہواؤں، زلزلوں، زمین کے دھسنے، شکلیں مسخ ہونے، پتھروں کی بارش اور ایسی نشانیوں کا انتظار کریں جو اس طرح پے در پہ آئے گی جیسے کسی پرانے ہار کے ٹوٹنے پر اس کے منکے لگاتار گرتے ہیں۔ جامع ترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2211۔ زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال سمجھنا یہ بھی علامت قیامت میں ہے۔ ایسے واضح حرام کام جن کی حرمت سے کوئی بھی مسلمان بے خبر نہیں، زنا، شراب نوشی، بےہودہ آلات موسیقی اور مردوں کے لیے ریشم کا استعمال۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میری امت کا ایک گروہ آخری زمانے میں ان حرام چیزوں کو حلال کر لے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے قرب قیامت کی علامات میں شمار کیا ہے۔ ان محرمات کو حلال کر لینے کی 2 ممکنہ صورتیں ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ حلال ہے نہ کہ حرام۔ نمبر 2، لوگوں میں ان حرام اشیاء کا استعمال اس قدر زیادہ ہو جانا کہ کوئی بھی زبان یا دل سے اسے برا نہ کہیں، لوگ ان اشیاء کو بے دھڑک استعمال کریں اور ان کی حرمت کا احساس تک نہ کریں۔ حضرت ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے، اور کچھ لوگ اپنی بکریوں کو لے کر سستانے کے لیے ایک بلند پہاڑ کے دامن میں ٹھہریں گے۔ اسی دوران ان کے پاس ایک حاجت مند شخص آ کر کچھ مانگے گا، یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کل آنا، مگر رات ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب انہیں پکڑ لے گا، پہاڑ ان کے اوپر آ گرے گا، اور کچھ تو ہلاک ہو جائیں گے، اور جو کچھ باقی بچیں گے انہیں قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5590۔ دور حاضر میں متعدد مسلم ممالک کے لوگ زنا اور شراب نوشی کے معاملے میں تساہل کا شکار ہو چکے ہیں۔ زنا اور عصمت فروشی کو قانونی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ طوائفوں
اور حیا باختہ عورتوں کو باقاعدہ سرکاری سطح پر اجازت نامے جاری کیے جا رہے ہیں۔ شراب خانہ خراب کی خرید و فروخت دن کے اجالے میں علیل اعلان ہو رہی ہے۔ کئی عربی اور اسلامی ممالک اپنی منڈیوں میں شراب کی مارکیٹنگ کا اعتراف کر رہے ہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کو کسی دوسرے نام سے موسوم کریں گے، ان کے سروں پر گانے والی عورتیں آلات موسیقی کے ساتھ گیت گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4020۔ آج کے زمانے میں خطرناک ترین گناہ جس نے لوگوں کی ایک عظیم اکثریت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، موسیقی کے آلات کا بے تحاشا استعمال اور گانے سننا ہے۔ یہ گانا بجانا دل کے امراض پیدا کرنے، اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل کرنے اور قرآن مجید کے سننے اور اس سے فائدہ اٹھانے سے روکنے کا سبب اور بڑیا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو لغو باتیں خریدتے ہیں تاکہ بے علمی سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ سورہ لقمان۔ اہل علم نے لہو الحدیث کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس سے مراد گیت گانا اور آلات موسیقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گانا سننے کو زنا اور شراب نوشی کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو جائز کر لیں گے۔ عصر حاضر میں موسیقی کی بیماری اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اس کے لیے اسپیشل ٹی وی چینلز بنائے گئے ہیں جن کا کام ہی صرف انواع و اقسام کے گانے پیش کرنا ہے، جبکہ بعض دوسرے چینلز کا کام صرف یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے پاپ میوزک اور عیاشی اور فحاشی کے پروگرام ہی پیش کرتے رہیں گے۔ ان میں خبروں یا تلاوت قرآن کریم کے لیے معمولی وقفہ بھی نہیں دیا جاتا۔ یہ صورتحال قیامت کے ان نشانیوں میں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی صداقت کی دلیل ہے کہ ایک بندے مسلم کے لیے اس سے بچنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گانا اس طرح دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے۔ سنن الکبریٰ للبحیقی جلد نمبر 10 حدیث نمبر 223۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، آپ نے دیکھا یہ جو علامتیں بتائی گئی آج کی اس مجلس کی اختتامی جو نشانی ہے، جو علامت ہے، موسیقی کا، گانے بجانے کا عام ہونا، شراب کا کثرت سے پیا جانا، اس کو حلال سمجھنا یا اس کو حرام سمجھ کر بھی ایسے استعمال کرنا جیسے حلال ہے، کتنا عام ہو رہا ہے ہمارے زمانے میں۔ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اپنے اس دور کو سامنے رکھ کر دیکھ کر یہ علامتیں بیان کی جا رہی ہو، بتلائی جا رہی ہو۔ ضرورت ہے کہ منہیات سے ہم اپنے آپ کو روک لیں، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں، اللہ کی رضا والے اعمال میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش اور فکریں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔
منہیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔